بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ ایران پاکستان کے درمیان میں کشیدگی کے بادل چھٹ گئے اور سفارتی تعلقات کا قیام، اس میں مختلف ممالک کے کیا کردار نظر آ رہا ہے، اسپیشلی انڈیا کا، وہ آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ناٹ پاکستان بٹ اسلام آباد کے، اس میں دہشت گردی کا کیا واقعہ ہونے لگا ہے، وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انڈیا دنیا کے محاذ پر ایک اور اس کا فیلئر کھل کر سامنے آیا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رام مندر کا افتتاح انڈیا میں ہوا ہے، اس حوالے سے کیا خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آخر میں پھر پاکستان کا جو ایئر فورس ہے اس نے کیا کیپیبلٹی حاصل کی ہے، وہ انفارمیشن بھی آپ کے سامنے پیش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے جو کشیدہ صورتحال ایران اور پاکستان دونوں کے درمیان میں اب سفارتی تعلقات کے کھلنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق 26 تاریخ کو ایران کے سفیر پاکستان میں اور پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو صاحب ایران میں اپنے دوبارہ فرائض منصبی کو سنبھالیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں انہوں نے دعوت دی ہے ایران کے فارن منسٹر حسین عامر عبدالحیان کو کہ وہ 29 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کریں۔ اس حوالے سے انڈیا سرگرم ہے اور انڈیا کا پروپیگنڈا بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے۔ ای یو ڈسانفو لیب اس سے پہلے عیاں ہو چکا ہے، جس میں انڈیا مختلف ممالک کے اخبارات میں پاکستان کے حوالے سے جھوٹی خبریں شائع کرواتا تھا۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے ڈیفنس منسٹر کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو کہ پرانی ویڈیو ہے، اور اس میں پاکستان اور عراق کا نام ڈال کر دونوں ممالک میں، ایران میں فارسی میں اور پاکستان میں اردو میں، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسے لانچ کیا گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ جان لیجئے کہ انڈیا کے عوامل یا اس کے سرگردہ جو ایجنٹس ہیں وہ دونوں ممالک کی سرحدوں میں موجود ہیں، وہ کچھ کروا سکتے ہیں۔ البتہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس میں سعودی عرب نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان میں سفارت کاری کی آسانی کے لیے باضابطہ کاوشیں ڈالیں، اور جو اب کشیدگی کی کمی ہے اور سفارتی تعلقات کا کھلنا ہے اسے اس نے خیر مقدم کیا ہے۔ اسی طریقے سے کشیدگی کے عروج کے اوپر روس کا بڑا بیان اہم تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی اور استحکام کے حوالے سے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کو دلچسپی نہیں ہے، تو جس طرح کی کشیدگی ہے وہ دوسرے ممالکوں کے ہاتھ میں وہ کھیلے گی یا اسے کھلایا جائے گا، تو لہٰذا اس کشیدگی کو کم سے کم کیا جائے۔ ترکی نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا اور گارنٹر بنا دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں جو بھی معاہدے طے ہوئے کہ دونوں ممالک کی پولیٹیکل پارٹیز یا میڈیا یا آفیشلز کسی بھی قسم کا بیان ایک دوسرے کے بارے میں نہیں دیں گے، اور اس میں گارنٹی جو ہے وہ ٹرکی نے اور چائنا نے لی ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اپنے خدشات کا اس میں اظہار کیا تھا۔ تو یہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں اب اس میں بہتری رونما شروع ہو گئی ہے، اور کئی کروڑوں کا سامان جو ہے وہ ہم نے درآمد کیا ہے ایران سے، اور ایران بھی ہمارا سامان جا رہا ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ اسلام آباد کے جامعات سے آ رہی ہے، بنیادی طور پہ ایک انفارمیشن الرٹ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، انٹیلیجنس الرٹ۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بر وقت انفارمیشن پرووائڈ کی ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو اراکین ٹارگیٹ ہوئے تھے ان گورنڈ ایریا آف سیستان ایرانی بلوچستان میں، اس کا ری ایکشن میں بی ایل اے کوئی کارروائی کر سکتی ہے کسی خاتون خودکش بمبار کو بھیج کر، اور اس حوالے سے 3 یونیورسٹیز اور بعد میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اسلام آباد کے سارے تعلیمی اداروں کو کم از کم 22، 23 اور 24 کو بند کر دیا گیا ہے۔ انہی تاریخوں میں خدشہ ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور یہ دہشت گردی کا واقعہ بحریہ یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اہم خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دی۔ تیسری اہم خبر بھارت کے حوالے سے دنیا کے محاذ پر ایک اور ناکامی، اور اس حوالے سے چیک ریپبلک کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نخیل گپتا جو کہ ملوث تھے پنو کی ہلاکت کی سازش میں امریکن سٹیزن کے، اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ کورٹ نے اجازت دے دی ہے، اور ترجمان کے مطابق اب یہ فیصلہ وزارت انصاف کرے گی حتمی طور پہ کہ یہ اس نخیل گپتا کو کب ہینڈ اوور کیا جاتا ہے امریکہ کے۔ پچھلے برس نخیل گپتا بھارت سے
تشریف لیا یہاں چیک ریپبلک میں، اور پراگ کے ایئرپورٹ کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز نے اسے گرفتار کیا۔ تو اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال امریکن فیڈرل اٹارنی جنرل نے بھی الزام عائد کیا تھا نخیل گپتا پہ۔ اس سے پہلے کینیڈا نے I-5 کی رپورٹ کی بیس کے اوپر کہا تھا کہ ہردیپ سنگھ کا جو مرڈر ہے اس میں انڈین ہینڈ انوالو ہے۔ اگلی خبر جناب وزیر خارجہ عبوری جلیل عباس جیلانی صاحب، وہ اس وقت یوگنڈا کے اندر موجود تھے، 19ویں جو سمٹ تھی نام کی، اس میں شرکت کے حوالے سے، اور انہوں نے وہاں پہ ایک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہ کافی ایکٹیو اور ونڈرفل کمیونٹی ہے جو کہ یوگنڈا کے اندر رہ رہی ہے۔ فری آئی ہاسپٹل انہوں نے قیام کیا ہے یوگنڈا کے اندر تاکہ ان کے عوام کی خدمت کی جائے۔ اس کا افتتاح جلیل عباس جیلانی صاحب نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو انتظار گاہ ہے جسے ویٹنگ روم کہتے ہیں اسے پاکستانی کلچر سے سجایا گیا ہے، حقہ اور سجاوٹ کا حصہ ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سافٹ کلچر ہے اس کو ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے جو پاکستان کے سفارتی اہداف ہیں ان کے حصول میں یہ معاون ثابت ہوگا، اور ساتھ ساتھ پاکستانی ڈیاسپورا جو ہے، چاہے وہ افریقہ میں ہے، نارتھ امریکہ میں ہے، ساؤتھ امریکہ میں ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا مڈل ایسٹ کے اندر ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے قائد اعظم یونیورسٹی ایریا اسٹڈی سینٹر نے جو نارتھ امریکہ میں جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے اس کے حوالے سے بڑی قیمتی ایک ریسرچ کنڈکٹ کی ہے، اور وہ اگر جس وقت فارن آفس کو ضرورت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اگلی خبر رام مندر کے افتتاح کی ہے، اور مودی صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ 22 جنوری کو وہ اس کا افتتاح کریں گے، آج اس کا افتتاح کر دیا، اور چونکہ یہ اپریل میں ہونا تھا لیکن اپریل کے بجائے الیکشنز کے پولیٹیکل انٹرسٹ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے اس میں کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے دو دلچسپ ٹویٹس ہمارے سامنے، ایک ڈاکٹر قمر چیمہ کی ہے جو کہ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں پاکستان اور دنیا کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ 1947 میں پاکستان نے اسلامی ریاست ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور بھارت نے 2024 میں فیصلہ کیا ہے، اتنی دیر سے کیوں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب بھارتیوں کو دینا چاہیے۔ دوسری ٹویٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، سید محمد علی نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے اپنے سب سے بڑے مندر کا افتتاح کر دیا جو کہ بابری مسجد، 5 دہائیوں پر مشتمل قدیمی مسجد کو انہدام کر کر، اس کو منہدم کر کر اس کے اوپر بنائی گئی، جس سے بھارت کا کم از کم یہ متھ دنیا میں ٹوٹ گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریت ہے، اور اسپیشلی جو وہاں مائنورٹیز یا اقلیتیں جو ہیں وہ اب غیر محفوظ رہیں گی، اسپیشلی مسلمان۔ تو اس حوالے سے جو ایودھیا کی جو مسجد ہے اس میں ایودھیا کی جو ہائی کورٹ تھی انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا تھا ہندوؤں کے فیور میں کہ 2/3 حصہ ان کو ملے گا، 1/3 مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ملے گا، اور بعد میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور پورا ایریا جو ہے 1.1 ایکڑ وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو 2 ایکڑ زمین ایودھیا سے باہر دینے کا پرومس کیا گیا، اور تقریباً 18 کلومیٹر دور وہ ایریا دے دیا گیا، جس پہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ کمیونٹی سینٹر بنائیں، ادھر مسجد ان کو نہ بنانے دیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کانگریس کی حکومت تھی نرسمہا راؤ کی، اور ان سے پوچھا گیا کہ ان معاملے کو روکا جائے تو اس نے کہا کہ I can fight with the political party but I cannot fight with the رام۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی پرسیپشن ایز اے ہندو ریلیجس پرسن کے طور پہ لی جائے۔ آخری خبر جناب پاکستان کے ایئر فورس کے پاس ہائپر سونک میزائل کیپیبلٹی بھی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہائپر سونک میزائل آواز سے 1 سے لے کر 5 گنا زیادہ اسپیڈ سے کی رفتار سے فاصلہ طے کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 میلوں سے لے کر 25 میل تک وہ 1 سیکنڈ کے اندر اس فاصلے کو طے کرتا ہے۔ تو پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے، اور ایئر فورس نے یہ بات کہی ہے کہ ایشیا پیسیفک میں چائنا اور انڈیا کے بعد اگر یہ کیپیبلٹی ہے تو وہ پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، اس سے پاکستان کا دفاع زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ J-10C کا معاملہ ہو، ان مینڈ ایریل سسٹم ہو، ماڈرن الیکٹرانک وارفیئر پلیٹ فارم ہو، اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہو، یا موبلٹی پلیٹ فارم یا ہائپرسونک میزائل، اس سے خطے میں جو طاقت کے توازن ہے اس کو برقرار رکھنے میں کافی مدد ملے گی، اور اس حوالے سے ایک جامع حکمت عملی کو ترتیب دے دیا گیا ہے جس میں اعلیٰ قسم کی تربیت بھی شامل ہے، اور تاکہ فل اسپیکٹرم کراس ڈومین ملٹی ایرینا وارفیئر جو ہے
اس کے لیے تیاری مکمل ہو، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، سب کے اندر وارفیئر کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے۔ اور اس میں اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ فائٹر جیٹ جو ہے، جسے J-31 کہا جا رہا ہے، جو کہ F-35 اسٹریٹجک جو ویپن ہے، مشین ہے امریکہ کی، اس کے مقابلے کا ہے، اس کی ایکوائر کرنے کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے ٹیموتھی رائٹ جو کہ ملٹری انالسٹ ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر، انہوں نے کہا پاکستان نے یہ 5 سال پہلے ہی کیپیبلٹی حاصل کر لی تھی چائنا سے، اور یہ ہے CM-400 AKG سپر سانک میزائل JF تھنڈر کے لیے۔ تو آج کے لیے یہی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے سوالات، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔